غیر ملکی کسان خوشحال جبکہ پاکستانی کسان مسلسل برباد ہو رہا ہے۔ کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی چیئرمین خالد حسین باز نے مطالبہ کیا ہے کہ گنے کا ریٹ کم از کم 600 روپے فی من مقرر کیا جائے، گندم کا ریٹ 4500 روپے رکھا جائے، کپاس کے شعبے کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، سبزیوں کی قیمتوں میں مڈل مین کے کردار کو کم کیا جائے اور سیلاب متاثرہ کسانوں کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے۔ گندم کے معاملے میں بھی کسان شدید دباؤ میں ہیں۔ حکومت نے گندم کا ریٹ 4500 روپے فی من نہ رکھا تو کسان آئندہ سیزن میں گندم کی کاشت نہیں کر سکے گا۔ خالد حسین باز نے ان خیالات کا اظہار کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی صدر میاں عمیر مسعود کے ہمراہ پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت چینی 220 سے 230 روپے فی کلو بک رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان اور کوئٹہ میں ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کسان سے گنا اب بھی 350 سے 400 روپے فی من خریدا جا رہا ہے۔ یہ رویہ کسان کی محنت اور اس کی پوری فصل کے ساتھ مذاق ہے۔ مزید کہا، یہ حقیقت ہے کہ 40 کلو گنے سے 4.8 کلو چینی، 12 کلو بگاس، 1.5 کلو شیرہ اور 1 کلو سے زائد پریس ملک نکلتا ہے۔ اس سب کی مارکیٹ ویلیو 1 من گنے سے 1300 روپے سے زیادہ بنتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کسان کو اس کی فصل کا پورا حق نہیں دیا جا رہا؟ انہوں نے مزید کہا کہ کسان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ گنے کا ریٹ کم از کم 600 روپے فی من مقرر کیا جائے تاکہ وہ اپنی محنت کا صلہ پا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کسان ونگ کے جنرل انفارمیشن سیکرٹری خالد نواز صدرائش کا کہنا ہے کہ گندم کے معاملے میں بھی کسان شدید دباؤ میں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے حکومت نے کسان سے براہ راست گندم نہیں خریدی اور یہ معاملہ پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے، ڈیزل، بیج، کھاد، جراثیم کا شدبیات اور پانی، ہر چیز کی قیمت دگنی ہو چکی ہے۔ کسان کی لاگت 4000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اگر حکومت نے گندم کا ریٹ 4500 روپے فی من نہ رکھا تو کسان آئندہ سیزن میں گندم کی کاشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا براہ راست اثر آٹے، روٹی اور عوام کے کھانے پر پڑے گا۔ کپاس کی صورتحال کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی پریشان کن ہے۔ اس سال کاٹن کی پیداوار میں 38 لاکھ بیل کی کمی آئی۔ جہاں 1 کروڑ 35 لاکھ گانچ پیدا ہونی تھی، وہاں صرف 90 لاکھ گانچ پیدا ہوئی۔ رقبہ بھی گھٹ کر 32 لاکھ ایکڑ سے 20 لاکھ ایکڑ رہ گیا۔ فی ایکڑ پیداوار صرف 10 سے 15 من تک باقی بچی۔ خالد نواز کا کہنا تھا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کپاس باہر سے منگوا رہے ہیں، غیر ملکی کسان خوشحال ہو رہا ہے جبکہ پاکستانی کسان مسلسل بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ گزشتہ برسوں کے سیلاب نے کسان کی کمر توڑ دی، ہزاروں ایکڑ زمینیں اب تک بحال نہ ہو سکی۔ سیلاب متاثرہ کسانوں کے نقصان کا پورا ازالہ نہیں ہوا، وعدے بہت کیے گئے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ انہوں نے کہا کہ کسان اس وقت پاکستان کا سب سے بے بس، دباؤ میں اور سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا طبقہ ہے، لیکن اگر کسان ہل نہ چلائے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور روٹی میسر نہیں رہے گی۔ خالد نواز نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کسان کی آواز کو سنے اور ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرے تاکہ کسان اپنی محنت کا صلہ پا سکے۔